آسانوں سے پڑھتا ہے۔ بھائی کسی رشتہ دار کی دعوت کرنی ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا، دوسرے شہر میں تھا، دوسرے ملک میں تھا، آج کل آیا ہوا ہے، چلو یار رشتہ دار ہے دعوت کرنی۔ اسی طرح کوئی دوست آ گیا پرانا، اس نے رابطہ کیا کہ بھائی آج کل میں کراچی آیا ہوا ہوں، اب آپ نے کہا بھائی اس کی دعوت کرنی چاہیے۔ مسلمان کو کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ 3 کام کر لو جنت میں جاؤ گے۔ ایک تو ہر ایک کو سلام کرو، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہر ایک کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بعض مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہتے چلو بھائی باہر چلیں، نکلتے اور بازار جاتے اور بازار میں چکر لگا کر واپس آ جاتے۔ تو شاگردوں میں سے کسی نے عرض کیا حضرت یہ آپ مطلب اس میں کیا ورزش کرنا مقصد ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ جاتے ہیں بازار میں اور واپس آ جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں کیا کرتا ہوں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، بس جاتے ہیں اور نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے میں سلام کرتا ہوں، میں بازار کیوں جاتا ہوں؟ سلام کرنے۔ بھئی یہ نظر آگے ان کو سلام کیا، وہ نظر آگے ان کو سلام کیا، وہ نظر آگے ان کو سلام کیا، اور جو ہمیں سلام کریں ہم ان کا جواب دیں۔ ہر دفعہ سلام کرنے پر، ہر دفعہ جواب دینے پر ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے سلام کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ جنت میں جاؤ گے۔ اب میں دعوت کر رہا ہوں اپنے اس رشتہ دار کی، دوست کی، اللہ کی رضا میرا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے اور اس سے میرا کچھ تعلق واسطہ بھی ہے رشتہ داری کا یا دوستی کا، میں اسے کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے ثواب ملے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیال ختم ہو چکا ہے، وہ یار ابھی یہ آ گیا اس کی اب دعوت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی ہے بھائی؟ وہ میں گیا تھا نا اس نے بھی کی تھی۔ کیوں کرنی چاہیے بھائی؟ وہ یار جا کے 10 بندوں کے سامنے گالی دے گا کہ میں گیا تھا اس نے تو مجھے چائے کا بھی نہیں پوچھا، دعوت بھی نہیں دی۔ اللہ اور رسول کا خیال ہی نہیں ہے۔ بھئی کسی کے جنازے میں کیوں پہنچ رہے ہو؟ بڑی فکر ہے جنازے میں پہنچنا ہے، کیوں پہنچنا ہے جی؟ وہ نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ کا حکم ہے مسلمان کے جنازے میں جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے مسلمان کے جنازے میں جاؤ، اللہ رسول کا خیال ہی نہیں ہے۔ کسی کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، کسی کی غمی میں شریک ہو رہے ہیں، کسی کو اپنی خوشی غمی بلا رہے ہیں، کیوں؟ وہ جی وہ نہیں بلائیں گے تو وہ برا مانے گا، کل کو میرے گھر کچھ ہوگا تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ ہماری نیتیں خراب ہیں۔ اس لیے نیت کی درستگی ایمان کے بعد، کلمے کے بعد، یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین کام ہے۔ جب ہماری نیت درست ہوتی ہے، ہمارے دنیا کے کام دھندے، ہماری اپنی ضرورتیں جو ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں ثواب بن جاتی ہیں، ثواب۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں خود اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو بندہ اپنی موج مستی میں کرتا ہے، یہ تو، فرمایا کہ نہیں اس پہ بھی ثواب ملے گا۔